السلام علیکم ناظرین، ایرانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں حملے کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، لیکن اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ ایران کا رویہ بدستور جارحانہ ہے، بلکہ ایران نے تو یہ دھمکی تک دے دی ہے کہ اگر اس کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو وہ آئندہ بھی ایسے حملے کر سکتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان کی سرزمین پر صرف ایرانی دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کیا اور کہا پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ایران کی سلامتی کو نقصان پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی قومی سلامتی کا معاملہ آئے گا تو ایران بغیر ہچکچاہٹ پاکستان میں موجود ان گروپس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے منگل کی شب بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون برسائے۔ اس حملے کے نتیجے میں 8 اور 12 سال کی 2 بچیاں جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد پاکستان نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام سفارتی دورے بھی ملتوی کر دیے۔ چابہار میں جاری پاک ایران جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس بھی ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا نے مختصر پریس بریفنگ میں واضح کیا کہ پنجگور میزائل حملے کی تمام تر ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی۔ پاکستان کا موقف ہے کہ ایران نے نہ صرف اس کی خود مختاری پر حملہ کیا بلکہ اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی کی، اور وہ اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جبکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ اس نے بلوچستان میں جیش العدل نامی تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بلوچستان پر میزائل حملہ ایران حیران کن طور پر ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقوں کے خاتمے کے ایک دن بعد ہوا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جاری ہے۔ منگل کو ہی ڈیووس میں نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کی ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستانی وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ پاکستان نے ایران کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کو غیر معمولی واقعہ قرار دیا ہے، تہران کو شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اور ایرانی ناظم الامور کو بھی وزارت خارجہ طلب کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کو انتباہ کیا ہے کہ فضائی حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کو خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا اور اس کے لیے مربوط کارروائی ضروری سمجھی۔ یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ پاکستان اور ایران میں رابطے کے کئی چینل موجود ہیں، اس کے باوجود ایران نے یہ حملہ کیا۔ دفتر خارجہ نے کہا تہران کی جانب سے یک طرفہ کارروائیاں دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ادھر چین نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ 2009 میں عسکریت پسند گروہ جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریگی کو گرفتار کر کے پھانسی دی گئی تھی۔ اس کے بعد جیش العدل نامی تنظیم وجود میں آئی۔ عبد المالک ریگی کی گرفتاری کے بعد ایران میں تعینات اس وقت کے پاکستانی سفارتکار محمد عباسی نے انکشاف کیا تھا کہ ایران کو انتہائی مطلوب عسکریت پسند کی گرفتاری میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ ریگی کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ دبئی سے کرغزستان جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ ایران کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ یہی نہیں، پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے پچھلے سال منصب سنبھالنے کے بعد ایران کا دورہ کیا تھا اور دہشت گردی کو خطے اور دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ قرار دیا تھا۔ معلومات کے تبادلے اور مشترکہ کارروائیوں سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم بھی ظاہر کیا تھا۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو دفتر خارجہ کا موقف انتہائی جاندار ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز موجود ہونے کے باوجود رات کے اندھیرے میں حملہ بلا جواز ہے، اور اتنا ہی تشویشناک ایرانی وزیر خارجہ کا بیان کہ وہ آئندہ بھی ہچکچائے بغیر ان گروپس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی کامران یوسف صاحب نے، سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب نے، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر ایران دوبارہ ایسی دھمکی ہمیں دے رہا ہے، ایک حملے کے بعد بھی وہ نہیں ٹل رہا، دوبارہ حملہ کرنے کا کہہ رہا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہمارا رسپانس کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ جو ایرانی ڈیفنس منسٹر کا بیان آیا ہے کہ ہم نے اپنی سوورینٹی کے جو جتنے تھریٹس تھے ان کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کیا ہے سیریا اور عراق اور پاکستان میں، اور اگر دوبارہ اس طرح ہوا تو دوبارہ حملہ کریں گے، تو میرے خیال میں ان کی خوش فہمی اور یہ انتہا کی غلط فہمی ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی جو ملک ہے اور اس کے پاس تمام آپشنز کھلے ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ اسکلیشن کے خلاف جو ہے
ایک ذمہ داری کا جو مظاہرہ کیا ہے، امن کو موقع دیا ہے. جی اب سب سے پہلے سیاسی اور سفارتی تمام آپشنز کو ایکسرسائز کرتا ہے پاکستان، اور اس کے بعد ملٹری آپشنز کی بات کرتا ہے. پاکستان نے جب پلوامہ کے چکر میں انہوں نے انڈیا نے جب بالاکوٹ پہ اٹیک کیا تھا تو پاکستان نے اس کا بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن جب انڈیا نے دراندازی کی تو پھر پاکستان نے اس کے اوپر اپنی ٹائمنگ اور اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر وہاں پہ اٹیک کیا تھا. میں سمجھتا ہوں ان کی خام خیالی ہے اور ایران کو انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور پاکستان نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ایران جو ہے بلا مشروط جو ہے اگر معافی نہیں مانگتا تو تمام آپشنز کھلے ہیں، جس سے ملٹری آپشن بھی شامل ہے، اور آرٹیکل 51 جو یو این چارٹر کا اس کے تحت ہم سیلف ڈیفense میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ایم آئی آئی آرمی اور ایف سی بلوچستان بہتر جانتے ہیں کہ کیسے پاسداران انقلاب ایران کی جو ہیں انہوں نے اینٹی جو ہے سنی جو وہاں پہ فورسز ہیں ان کو پناہ دے رکھی ہے، اور مزید یہ کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں ان کو اپنے علاقوں میں پناہ دے رکھی ہے. پاکستان 12 اس کے متعلق ان سے بات بھی کر سکتا ہے، تو پاکستان کے پاس بھی تمام آپشنز ہیں کہ ہاٹ پرسوٹ آپریشن کریں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران کو ایسا کیا ہوا کہ جو اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے. تو 2-3 وجوہات بالکل سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جے شنکر نے بھی ملاقات کی تھی ایرانین فورن منسٹر کے ساتھ 2 دن پہلے تہران میں، تو اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط انفارمیشن دی گئی ہو کہ جس نے ایک انسٹیگیٹ کیا ہو ایران کو کہ وہ یہاں پہ ان ٹارگٹس پہ حملہ کرے اور اس کی جو اپنی ایک سوورینٹی ہے اس کو اس نے شاید شیئر دلائی ہو. تو اس کا شخصانہ بھی یہ ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ ایران جو ہے وہ چاروں طرف سے اب پھنستا جا رہا تھا. گوسی ٹرائبس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو بحر احمر میں کمرشل جہازوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح امریکن فورسز ہیں جو عراق میں ہیں. اسرائیل جو ہے وہ کھلے عام ایران کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو ون آف دی بگیسٹ تھریٹ سمجھتا. تو شاید وہ اپنے ایک قسم کے ملٹری پار دکھانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. لیکن سوورینٹی اور وہ بھی پاکستان کی جس کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، کسی صورت اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو کامران یوسف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو رسپانس تھا کہ ہم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ان کا سفیر کو نکل جانے کا کہہ دیا، ہمارا رد عمل کیسا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی اور سفارتی آپشن تھے جو کہ ہم استعمال کر سکتے تھے؟ دیکھیں اس وقت مشاورت جاری ہے اور اس کا جو پہلا رد عمل ہے، ایک تو رات گئے ہم نے دیکھا کہ دفتر خارجہ کی طرف سے ایک سٹرونگ رسپانس آیا جس میں پاکستان نے مذمت کی، ایران نے جو پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس کو وائلیٹ کیا، اور آج جو آئی تھنک ایک غیر معمولی فیصلہ ہے جو پاکستان نے کیا ہے کہ اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے ایران سے، اور جو ایران کے پاکستان میں سفیر ہیں ان کو ان ادر ورڈز ایکسپیل کر دیا، دو کہ وہ ایران کے ہی دورے پر تھے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں. ایٹ لیسٹ میں نے کوشش کی دفتر خارجہ سے بھی جاننے کی، حالیہ تاریخ میں آئی تھنک پاکستان کے اگر اف آئی کین ریکال کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جہاں پر پاکستان نے اپنا سفیر ایران سے واپس بلایا ہو، بے شک تعلقات میں جتنا بھی اتار چڑھاؤ رہا ہو. تو اس لیے یہ جو واقعہ ہے کل والا اور اس کا جو فال آؤٹ ہے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. رہی بات کہ کیا پاکستان کا یہ جو رد عمل ہے یہاں تک رہے گا، جو میری معلومات ہیں اس وقت مشاورت ہو رہی ہے اور کسی حد تک یہ اب اتفاق رائے پایا جا رہا ہے یا میجورٹی کا ویو ہے ود ان جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں کہ پاکستان کو ایران کی طرف سے اس حملے کو ایسے ہی نہیں جانے دینا چاہیے. اور پاکستان جو میرے پاس جو اسیسمنٹ ہے یا جو میرے پاس معلومات ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں اس کو رسپونڈ کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا. کب ریٹیلیٹ کرے گا آئی تھنک یہ تمام آپریشنل ڈیٹیلز ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ جو پاکستان کا رد عمل ہے یہ صرف بیانات کی حد تک یا صرف سفیر کو ریکال کرنے کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ پاکستان اس سے آگے بھی جائے گا. کیونکہ اگر پاکستان یہ رسپونڈ نہیں کرتا جو ویو پایا جاتا ہے ود ان دی ڈیسیجن میکرز، اس سے ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ کل کوئی بھی ملک اٹھ کر دہشت گردی کے نام پر پاکستان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرے اور پاکستان اگر اس کا جواب نہیں دے گا تو اس سے یقینی طور پر ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا. تو سچویشن جو ہے اس وقت ایران پاکستان تعلقات کی بات کریں. اچھا یہ کامران صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اگر پاکستان کوئی ایسا آپشن لیتا ہے جو کہ دفاعی آپشن ہے، جواب دیا جاتا ہے دفاعی طریقے سے، عسکری طریقے سے، تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ ہمارے پاس ٹارگٹس کیا کیا ہیں؟ اگر ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے ٹارگٹ پر ہوگی؟ لیکن دفاعی آپشن جو ہے وہ میرے
हिसाब से हॉट परसूट ऑपरेशन हम भी कर सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 51 के तहत हम सेल्फ डिफेंस में जो बलोच सेपरेटिस्ट लोगों को उन्होंने पनाह दे रखी है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उनके खिलाफ हम भी जाके अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो उसी पॉइंट में इनको वापस जवाब नहीं देंगे तो ये उस तरह से बात बनेगी नहीं। लेकिन पाकिस्तान एस्केलेशन करने से पहले पीस को सफारती और सियासी तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए मौका देना चाहता है। ईरान की ये हरकत जो है ये खित्ते के लिए बड़ी जो है वो चैलेंजेस लेकर आ सकती है। ईरान और इंडिया और अमेरिकन को भी एक शय दे सकती है कि ईरान के पैटर्न के ऊपर जिस मुल्क में जाए जाके वो अटैक कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि इंडिया में इस वक्त अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। 2019 से 20 के इलेक्शन से पहले 19 में भी उसने ऐसे ही किया था। तो हो सकता है वो ईरान की इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान के जो आजाद कश्मीर है उसके ऊपर भी हमला करे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए पाकिस्तान के पास सफारती और सियासी ऑप्शंस के साथ साथ भरपूर मिलिट्री रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। कब आएगा तो किसी सूरत के बगैर इसको मिलिट्री। अच्छा सर, तो ये बताएं कि मैं कामरान साहब आपसे सवाल पूछूंगा कि ये बात बार बार हमारी दफ्तर खारजा ने भी कही है कि हमारा और ईरान का राब्ता रहता है, मुतादिद चैनल्स मौजूद है राब्ते के, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? पाकिस्तान को लूप में नहीं लिया गया, एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक से हमला कर दिया गया? देखें, जो पाकिस्तानी हुकाम है वो यकीनी तौर पर अपसेट भी हैं, परेशान भी हैं और उनके लिए हैरान कुन है कि आखिर ईरान ने ये रास्ता क्यों इख्तियार किया। पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर इश्यूज माजी में भी रहे हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर तवील ये बॉर्डर है। बलूचिस्तान में हमारे यहाँ भी एक अनरेस्ट रहा है और अभी भी है, और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान जो सूबा है वहाँ पर भी इसी तरह की बदअमनी रही है और दोनों अतराफ मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिव रही हैं। लेकिन दोनों मुल्कों ने बावजूद इस सिक्योरिटी चैलेंज के ऐसे बायलैटरल मैकेनिज्म्स भी एस्टैब्लिश किए थे और उस बायलैटरल मैकेनिज्म्स के जरिए ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई भी इस तरह का इशू होगा तो थ्रू प्रॉपर चैनल उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। हालिया हफ्तों में ईरान की तरफ से कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे थे जिसमें वो खबरदार कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ दहशतगर्द ग्रोह हैं वो ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, पाकिस्तान ने हर तरह से ईरान को ये एश्योरेंस दी थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से ईरान की डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहता और पाकिस्तान को हर तरह की जो कोऑपरेशन है और जो ताउन है उनको एक्सटेंड किया था। लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से इस तरह पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट करना, मिसाइल और ड्रोन से हमला करना, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत सरप्राइजिंग ये डेवलपमेंट थी और पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और पाकिस्तान को हर सूरत इसका जवाब देना होगा। अब जाहिर है कि इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है, ईरान ने क्यों ऐसा स्टेप लिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी एक टेंशन चल रही है। एक रोज पहले ही पाकिस्तान पर हमला करने से पहले ईरान ने इराक पर, सीरिया पर भी हमले किए हैं और उसके बाद पाकिस्तान पर हमला किया है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम का ये मानना है कि ये किसी भी तरह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात है उनके लिए ठीक नहीं है और जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइएगा, हम भारत से तो ये एक्सपेक्ट किया करते हैं और भारत से अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो इतना अचंबा हमें नहीं होता। पाकिस्तान की को ईरान पे ज्यादा हैरानी हुई है। हमने भारत को फौरन रिस्पॉन्स दिया था इसका। ईरान के मामले में आप क्या समझते हैं, जो कि दोस्त मुल्क भी है, हमसाया भी है, दोस्त इस्लामी मुल्क भी है और ताल्लुकात भी हमारे कोई खराब नहीं रहे ईरान से उस तरह से, तो ईरान के मुतालिक हम मामला तो कुछ और नजर से देख रहे हैं जो हम फौरी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? मेरे ख्याल में ईरान को आजकल में फौरन इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। वहां पे डिवोर्स के अंदर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, ईरानियन जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद, उनकी मुलाकात भी हुई है, शायद पॉलिटिकल लेवल पे कोई एक्सचेंज हो रही हो, कोई बात हो रही है। ब्रदर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान इस वक्त के हालात में, जबकि हमारे पास एक पॉलिटिकल अभी स्ट्रक्चर बनने जा रहा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है थोड़ी सी चैलेंज है, तो हमें भी चीजें देख के लेके चलनी है। किसी सूरत भी एक जो है वो जल्दी का डिसीजन नहीं लेना, लेकिन 1 से 2 दिन मैक्सिमम मोहलत देनी होगी और उसके अगर अमन अपना काम करता है तो ठीक, नहीं तो फिर मिलिट्री ऑप्शन से हम उसी सेम पॉइंट में उनको जवाब देंगे अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी मर्जी की जगह पर इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب, سر یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ ایران پہلے بھی ایسے حملے کر چکا ہے, لیکن یوں کہہ لیں کہ انفلٹریشن ان کی بارڈر فورس کی طرف سے اکراس دا بارڈر فائرنگ کیا جانا یا اس طرح کے چھوٹی موٹی جو ہے وہ کارروائی کیے جانا, ایران پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے؟ دیکھیں جیسے پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے اس پر ایشوز رہے ہیں, ایون اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں جب ایرانی سیکیورٹی فورسز ہاٹ پرسوٹ آپ اسے کہہ لیں, اسی طرح کے جو جیش العدل جو یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے جو لوگ ہیں پیچھا کرتے, شاید پاکستان اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ جو ان واقعات کی نوعیت اور یہ جو اس طرح کا حملہ ہے, اس سے پہلے اس طرح کا حملہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ جو کاروائی کی ہے ایران نے, پنجگور کا جو علاقہ ہے تقریباً یہ 50 کلومیٹر ایران کی سرحد سے پاکستان کی سائڈ پر اندر ہے, تو بہت اندر آ کر کے یہ انہوں نے کاروائی کی ہے. اسی وجہ سے اگر ماضی میں جو واقعات اگر ہوتے بھی رہے تو وہ اس نوعیت کے تھے کہ ان کو اسی لیول پر حل کر لیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان نے اپنا سفیر جو ہے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس طرح کا جو واقعہ ہے اس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملی. نہیں, بریگیڈیئر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایران میں اگر ہم کوئی کارروائی پاکستان کرتا ہے, آپ نے کہا نا ہاٹ پرسوٹ ہم کریں گے, تو کن کے پیچھے جائیں گے ہم؟ بلوچ علیحدگی پسند کے پیچھے جائیں گے ہم؟ بالکل, ماضی میں ہم نے ایسی لسٹیں ایسی جگہیں ایران کے ساتھ ایکسچینج کی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کو جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں ان کی سرپرستی میں چلنے والے جو اسٹریٹجک ایسٹ ان کے پاس موجود ہیں, یہ فار دیٹ میٹر پاکستانی سیپریٹسٹ جو لیڈرز ہیں, یہ دوسرے جو معلوم پرسن ہے جو میں نے ان کی اچھی طرح سے جگہوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے. پاکستان سفارتی لیول پہ ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے تمام چیزیں بتا چکا ہے, اور اس کی زندہ مثال کلبھوشن یادیو ہے کہ جس نے اسی پورس بارڈر سے پاکستان میں داخلہ کیا تھا اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی اور پکڑا گیا تھا. ایران کسی صورت اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس تمام آپشنز ہیں, تمام ٹارگٹس ہمیں پتہ ہیں کہ کدھر کیا چیز ہے, اور ہم اپنے بدلہ جو ہے اس کا لازمی لیں گے پرووائڈڈ ایران جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اچھا یہی بات جو آپ کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, کامران صاحب ایسا ہوا ہے جند اللہ کے لیڈر کو پکڑنے میں, عبد المالک ریگی کو پکڑنے میں پاکستان نے مدد کی تھی, پاکستان اس سے پہلے بھی مدد کر چکا ہے ایران کی, تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہاں سے آ گیا اچانک سے؟ اب کی بار بھی ایران پاکستان کو لوپ میں لے سکتا تھا, ہم ان کی مدد کر سکتے تھے, تو اچانک سے خود سے کارروائی کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے. نہیں, پاکستان کا بالکل تعاون شامل رہا ہے, اور پاکستان نے بالکل جو جند اللہ دہشت گرد گروہ تھا جو ایران کے سستان بلوچستان صوبے میں ایکٹیو تھا, ان کی سیکیورٹی فورسز پر متعدد انہوں نے حملے کیے, اس کو ڈسمینٹل کرنے میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. ان کے کئی کمانڈرز کو پاکستان نے گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا, اور ایون جب 2012 میں جیش العدل نامی یہ تنظیم بنی, ان کے لوگوں کے خلاف بھی پاکستان نے آن اینڈ آف بڑی مؤثر کارروائی کی. تو یہ کہنا کہ پاکستان شاید سنجیدہ نہیں تھا یا آنیسٹ نہیں تھا, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے اس وقت کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت کشیدہ ہیں, انڈیا کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ تعلقات بالکل ٹینس ہیں, اور پاکستان کو بالکل یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ ایران کے ساتھ وہ کوئی بھی اس طرح کا فرنٹ اوپن کرے. تو ایران کے پاس آئی تھنک کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کارروائی کریں, وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب ساری توجہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ پر ہے, ساری توجہ اس بات پر ہے کہ اس وقت جو مسلم دنیا ہے اس میں ایک یونائٹڈ فرنٹ اپنانا چاہیے جو اسرائیل بربریت کر رہا ہے غزہ کے اندر. لیکن ایران کی یہ جو کارروائی ہے یقینی طور پر ان کوششوں کو دھچکا بھی ہے, اور جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے لیے, اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. بالکل صحیح. کامران صاحب کیا پاکستان نے اپنے دوست ممالک سے رابطہ کیا ہے کل رات سے اب تک؟ کوئی اور دوست ملک جس کو ہم نے انوالو کرنے کی کوشش کی؟ اور ماضی میں بھی کہا جب بھارت نے حملہ کیا تھا 27 فروری کو, تب بھی ہم نے کسی دوست ملک کو انوالو کیا تھا اس میں؟ دیکھیں, جو یہ فیصلہ سب سے پہلے تو پاکستان نے جو لیا ہے کہ اپنے امبیسڈر کو بلایا ہے, تو وہ بغیر کنسلٹیشن کے تو نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ جو میری معلومات ہیں دفتر خارجہ کے اندر پنڈی اور باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہاں پر پورا دن مشاورت کا سلسلہ جاری رہا, اور اس کے بعد ہی یہ پھر فیصلہ کیا گیا. جہاں تک آپشنز کی بات ہے کہ پاکستان کیا جوابی کارروائی کرے گا, یہ اطلاعات بالکل آ رہی ہیں کہ پنڈی میں جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے وہ اس بات کے اوپر ڈفرینٹ آپشنز کے اوپر اس وقت غور کر رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی انفارمیشن ہے جو اطلاع ہے
جو آپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ملک کا اگر کوئی بھی کارروائی کرنا آپ چاہیں گے تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز اور انپریڈکٹیبلٹی رہے گی. تو پاکستان پبلکلی اناؤنس کر کے تو نہیں کہے گا کہ ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں. جب کوئی کارروائی کرے گا تو اس کے بعد اس کو اناؤنس کیا جائے گا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اس وقت ایکسٹینسولی ڈسکشنز ہو رہی ہیں پنڈی میں بھی, اسلام آباد کے اندر بھی, کہ پاکستان کو فردر کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. رہی بات کہ کیا پاکستان باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کو آن بورڈ لے گا, یہ آئی تھنک سب سے پہلے تو آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر ظاہر ہے کہ ساورنٹی کے اوپر یہ ایک حملہ ہوا ہے. اور اگر آپ اوور آل دیکھیں, اگر پاکستان رسپونڈ کرتا بھی ہے, جو ایران کی اس وقت پوزیشن ہے وہ خطے میں ادروائز آئسولیٹ ہے, یعنی کہ امریکہ, اس کے اتحادی, یورپ, ایون جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. تو پاکستان کو ان لائک انڈیا کے مقابلے میں ایران کو اگر پاکستان رسپونڈ کرتا ہے تو کوئی اس طرح کا ریئیکشن یا رد عمل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو مغربی طاقتیں ہیں وہ تو ماضی میں بھی پاکستان کے اوپر یہ دباؤ بھی ڈالتی رہی ہیں یا ادروائز ان سے کہتی بھی رہی ہیں کہ آپ ایران کو آئسولیٹ کرنے میں ہماری مدد کریں. تو اگر پاکستان اور ایران کے درمیان یہ ٹینشن بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو یہ ان ممالک کا جو پرپز ہے اس کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے. تو اسی لیے یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ایران نے آخر ایسے موقع کے اوپر کیوں ایک نیا فرنٹ کھولا ہے, اور پاکستان جس نے ماضی میں ہمیشہ تعلقات میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کی, امریکہ کے دباؤ میں آ کر یا عرب ممالک کے دباؤ میں آ کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایران کے مفادات کو نقصان پہنچائے. لیکن اس واقعے کے بعد اس بات کا امکان اور خدشہ موجود ہے کہ شاید پاکستان بوجہ مجبوری ایسے ممالک کے ساتھ اس کی قربت بڑھ جائے جس کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. کامران یوسف صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ نے وقت دیا, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین, الیکشن قریب آ چکا ہے لیکن دو جماعتوں سے متعلق دو بنیادی سوال ابھی بھی جواب طلب ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ الیکشن میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا, اور تحریک انصاف پلان اے اور پلان بی فیل ہونے کے بعد جس پلان سی پر کام کر رہی ہے وہ پلان سی کیا ہے. دونوں جماعتیں ان سوالوں کے جواب دے تو رہی ہیں لیکن وہ جواب غیر واضح ہیں, مبہم ہیں. آج کی خبروں کے مطابق مسلم لیگ نون نے نیا بیانیہ تیار کر لیا ہے. بیانیہ ہے اچھے دنوں کے آغاز کو ووٹ پھر نواز کو. نون لیگ نے جلسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. شیڈیول کے مطابق نواز شریف 10, شہباز شریف اور مریم نواز 9 بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے. نون لیگ کو نیا بیانیہ اس لیے جاری کرنا پڑا کیونکہ اس کو احساس ہو چکا ہے ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ اب ہاتھ سے پھسل گیا ہے. نون لیگ یہ دعوے تو کر رہی ہے کہ اگر اس نے حکومت بنائی تو ملک کے معاشی مسائل حل کرے گی, لیکن یہ سب کیسے ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی, اس کا جواب نون لیگ کے پاس بس یہی ہے, ہو جائے گا کر لیں گے. یعنی مہنگائی کم کرنے اور پیداوار بڑھانے کے اعلانات تو ہیں لیکن یہ اعلانات پورے کیسے ہوں گے, اس کا جواب بس یہی دیا جا رہا ہے کہ جیسے ماضی میں کیا تھا ویسے ہی مستقبل میں کر لیں گے. مریم نواز کے نزدیک بھی بس نون لیگ کو ووٹ دینے سے ہی مہنگائی کم ہو جائے گی, بجلی گیس سستی ہو جائے گی, صحت اور تعلیم کی سہولیات ملنے لگیں گی. نون لیگ کے حلیف سے حریف بننے والے بلاول بھٹو زرداری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم تو بننا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہ منشور ہے نہ ہی نظریہ. نون لیگ کے منصوبے مبہم ہیں تو تحریک انصاف کے عزائم بھی غیر واضح. تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے لے کر اب تک پی ٹی آئی بار بار سرپرائز دینے کے اعلانات کرتی رہی لیکن ہمیشہ خود ہی سرپرائز ہو کر رہ گئی. اب بھی بانی تحریک انصاف نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ عام انتخابات میں پلان سی تیار ہے, 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا. سینیٹر ہمایوں محمد بھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ مخصوص نشستیں نہ بھی ملے تو بھی پی ٹی آئی مرکز, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لے گی. آخر یہ کیسے ہوگا؟ مخصوص نشستیں نہ ملنے کے باوجود تحریک انصاف مرکز اور 2 صوبوں میں حکومت کیسے بنائے گی؟ جس پلان سی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ پلان سی ہے کیا؟
اس کا کوئی واضح اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن میڈیا انٹرویوز اور بیانات سے اس کے چند خد و خال ضرور سامنے آئے ہیں۔ ایک ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ تحریک انصاف چند جماعتوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اراکین الیکشن جیتے وہ انہی جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے، یوں مخصوص نشستیں بھی اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے کلیم کر لی جائیں گی۔ روزنامہ جنگ کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابی نشان کھونے کے باوجود تحریک انصاف تسلیم شدہ جماعت ہے۔ جب ترجمان الیکشن کمیشن سے سوال کیا گیا کہ کیا 8 فروری کے عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے جواب میں ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا تھا یہ قانونی نوعیت کا سوال ہے جس کے جواب کے لیے الیکشن کمیشن کے لیگل ونگ کو جائزہ لینا ہوگا۔ تو دوسرا ممکنہ پلان سی یہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان نہ ملنے کی وجہ سے تحریک انصاف کے جو رہنما آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد وہ دوبارہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے۔ ان منظرناموں میں سے کون سا منظرنامہ قابل عمل ہے؟ کیا تحریک انصاف واقعی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے اور نون لیگ کے پاس بیانیے اور بیانات سے آگے بڑھ کر کوئی حکمت عملی بھی ہے؟ ان سوالوں کے جواب لیں گے سینئر صحافی رانا مبشر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رانا صاحب شکریہ۔ سر، تحریک انصاف کا پلان اے بی سی کیا ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے پارٹی کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے سر، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پاس کون سے ایسے کارڈز ہوں گے جو پوری بازی پلٹ دیں گے؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، جو باقی پارٹیز ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے پیچھے جناب بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کی جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیٹیاں ہیں جی، آصفہ بہت اچھی لیڈر بن سکتی ہیں۔ اسی طرح نون لیگ میں دیکھیں جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، دیر سو مینی پیپل اوور دیر۔ یہاں پہ پی ٹی آئی میں تو صرف اٹس اے ون مین شو، اور اس ون مین شو میں صرف جناب عمران خان ہے۔ اب عمران خان اندر جا کے پوری جب جیل میں ہے تو اس نے ایک آؤٹ لائن دیتا ہے جو مختصر سے لوگ اس کو جا کے ملتے ہیں، وہ بھی کسی پیشی پہ، کسی تاریخ پہ، اور وہ ان کو ایک ایسی آؤٹ لائن دیتا ہے، لیکن وہ لوگ باہر نکل کے 2+2 کر کے پتہ نہیں کتنے تک کتنے لائے جاندے نے کام نو۔ ٹھیک ہے، سو ایک ایشو ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے پیچھے، کیونکہ اٹس اے ون مین شو، وہ ساری چیزیں جو اندر سے لیڈر ان کو بتانا چاہتا ہے پی ٹی آئی کا، وہ ان کو نہیں بتا سک رہا، اور باقی لوگ جو ہے آپس پڑھدے پہ نے ڈانگ سوٹا ہوئے نے آپس، وہ تو ایک دوسرے سے سر پاڑنے نے چکر ہی بیٹھے تھوڑے سامنے ساری گل۔ تو اٹس اے پرابلم فار پی ٹی آئی، پی ٹی آئی ہیز اے ایشو۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو تنظیمی ڈھانچہ جو بنانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو وہ نہیں بنا ہوا، اگر وہ بن جاتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی۔ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، لیڈر اندر ہے، وہ بتاتا کچھ ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہر بندے نے اتنے جناب اس چکر کہ پی ٹی آئی دے ووٹ لبڑے نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، تو ٹکٹ تو خیر مک ہی گیا، لیکن پی ٹی آئی کی ہمدردیاں ہوں گی جن لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جناب مل جائیں گے، ووٹ مل جائیں گے۔ لیکن گل تو اگے شروع ہونی ہے۔ اچھا، اگے یہ ہونا ہے کہ جناب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو الیکٹ ہو کے آئیں گے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، تے اگے جڑے بوریاں دے منہ کھلے نے اسے جننے بندے چاہیے ہون گے وہ تے لے کے سائڈ تے ہو جان گے، جس نو بھی چاہیے ہون گے۔ ٹھیک ہے، جس بھی بڑی پارٹی کو کچھ نمبر چاہیے ہوں گے نا، کوئی ایم این ایز کے، ایم پی ایز کے نمبر چاہیے ہوں گے، تو وہ ادھر سے اٹھائیں گے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس میں سے، جو ہو سکتا ہے کل آج جو ہے 8 فروری کو وہ الیکشن لڑے جناب ہمدردیاں لیں پی ٹی آئی کی، لیکن کل جناب ادھر جناب سودا کر کے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ چلے جائیں، ان پہ کوئی لا تو نہیں اپلائی ہوگا نا، کوئی کانسٹیٹیوشنل ان کے اوپر ہنڈرنس تو نہیں ہوگی نا، تو وہ کتنے اور چلے جائیں گے۔ سو اس وقت ایک ڈفرینٹ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اگر تنظیمی ڈھانچہ ہوتا، اگر عمران خان ان کا لیڈر باہر ہوتا، اگر یہ 2+2 نہ کرتے جو مختصر سے لوگ جا کے عمران خان کو ملتے ہیں، اور اگر یہ سارے اپنے جو چھوٹے ایشوز ہیں پارٹی کے ودن ان کو حل کر لیتے یا پہلے حل کر لیتے، وہ آج سچویشن پی ٹی آئی کی ڈیفرنٹ ہوتی۔ لیکن لوگ ووٹ دینے کے لیے آج بھی تیار ہے پی ٹی آئی۔ تو سر رانا صاحب، اس وقت دونوں پارٹیوں کے 2 مسائل ہیں، ایک کہہ رہا ہے پلان سی ہے جس کو ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، ایک کہہ رہا ہے میرے پاس وہی پلان ہے جو پہلے تھا، کر لیں گے، ویکھ لیں گے، ہو جائے گا۔ سر پاکستانی معیشت کا تو اس وقت بیڑا غرق ہوا ہے، ایک کے پلان کا پتہ نہیں، ایک کے پلان کو، ایک کے خود کو نہیں پتا اس کا پلان کیا ہے، سر ہوگا کیا؟ بڑی اچھی گل کی تھی تسی، کر لانگے ہو جائے گا، ایک کر لانگے ہو جائے گا وقت لنگ گیا، ہن وہ وقت نہیں رہا۔
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कर लागे हो जाएगा नहीं चलेगा काम, इस वक्त आप एज पे खड़े हुए हैं, यू आर एट द एज। और अगर आपने कोई डिसीजन अभी आउट ऑफ द बॉक्स ना लिए तो एक सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन बन सकती है। अभी भी सिचुएशन में है आप, कोई इतनी को हंकी डोरी नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। बट अगर आपने जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, अगर वो डिसीजन नहीं लेगी आउट ऑफ द बॉक्स, तो एक सिचुएशन बनेगी बड़ी सीरियस, और फिर लोगों का एतबार जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बिल्कुल ही रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो अगर वो सिचुएशन आ गई जहां पे लोगों का एतबार ही उठ जाए पॉलिटिशियंस से, वो स्टेज मत आने दे पॉलिटिशियंस। अगर वो स्टेज पहुंच गई, उस स्टेज तक पहुंच गया काम, तो मसला खराब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि पॉलिटिशियन जो है वो एक तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अच्छा, बाय द वे राणा साहब, इन दोनों जमातों के अलावा पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, लेकिन वो भी कोई वाज़ेह हल नहीं दे सकी पाकिस्तान के मसाइल का। तो क्या फैसला साजों के जहन में कोई और जमात भी है, या कोई और जमात चल रही है जहन में उनके? मैं आपको एक बड़ी अच्छी यहाँ पे एनालिसिस दे देता हूँ, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा जी। ये जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के बाद कुछ महीनों के अंदर जो भी हुकूमत बनती है, कुछ महीनों के अंदर अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस ना लिए गए, जो भी हुकूमत बनाता है, तो आप यकीन माने लोग जो है वो चौथी पार्टी की तरफ देखना शुरू कर देंगे, चौथे लोगों की तरफ देखना शुरू कर देंगे। अच्छा। और कहेंगे यार ये तो बस होगी है ना, सारे दी बस होगी। फिर वो चौथी पार्टी है ना, बड़ी पार्टी, उसकी तरफ देखेंगे लोग, और वो पार्टी जो होगी इन्हीं लोगों में से निकले हुए होंगे लोग। निकले से मुराद जो इन लोगों की लीडरशिप से खुश नहीं है, जो पीएमएलएन की लीडरशिप से खुश नहीं है, जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से खुश नहीं है, जो पीटीआई की लीडरशिप से खुश नहीं है, वो सामने आएंगी। और उसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो दैट विल बी द इलेक्शंस जिसको आप इलेक्शन कह सकेंगे। दैट विल बी द फोर्थ पार्टी। ठीक है राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, कर्जों के शिकंजे में जकड़े पाकिस्तान को माशी महाज से दो खुशखबरियां मिल गई हैं। एक तरफ मुत्तहदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज मौखर कर दिया, जबकि दूसरी जानिब IMF से $70 करोड़ की किस्त भी मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE ने $2 अरब एक साल के लिए रोल ओवर किए हैं। पाकिस्तान को यह कर्ज इसी महीने अदा करना था, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस हवाले से सदर मुत्तहदा अरब अमारात को खत लिखा था। उधर बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से ताज़ा किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को जारी करदा रकम 1.9 अरब हो गई है, जबकि आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मजीद $1.1 अरब मिलेंगे। एक तरफ जहां कर्जों की दलदल में धंसे मुल्क के अरबाबे इक़्तिदार कशकोल उठाए मुल्क घूम रहे हैं और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब वहां इसी मकरूज मुल्क के मालदार शहरियों की जानिब से दुबई में एक साल के दौरान अरबों डॉलर की जायदादें खरीदने का इंकशाफ हुआ। हुकूमती सतह पर इस एतराफ से 6 महीने पहले डॉन अखबार ने अपनी 30 जुलाई 2022 की रिपोर्ट में राज खोला था कि दुबई में प्रॉपर्टी के 10 बड़े खरीदारों में पाकिस्तान भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली शशमाही में फरोख्त शुदा जायदादों की कीमत में 85% इजाफे के साथ रिहायशी रियल स्टेट के लेन देन का हजम 60% बढ़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज्यादा खरीदार भारत, बरतानिया, इटली, रूस और फ्रांस से हैं, जिसके बाद कनाडा और मुत्तहदा अरब अमारात हैं, जबकि पाकिस्तान और मिस्र का 8वां नंबर है। इसी तरह 2017 में FIA ने भी 100 पाकिस्तानियों की एक फहरिस्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फिनांस में पेश की थी, जिन्होंने दुबई में 4 साल के दौरान $8 अरब के जायदादें खरीदी थी। 2016 में भी पाकिस्तानियों की जानिब से दुबई में 85 अरब रुपए मालियत की प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। निगरान वफाकी वजीर तिजारत ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए जहां दुबई में पाकिस्तानियों की बड़ी सरमायाकारी का इंकशाफ किया, वहां ताजरों के खिलाफ डॉलर स्मगलिंग की चार्जशीट भी पेश की थी। हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, ये जो सरमायाकारी पाकिस्तानी दुबई में खास तौर पर कर रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? ये पाकिस्तानी मईशत पे अदम एतमाद है,
یا پھر جیسے گوہر اعجاز صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس سے پاکستان کے اندر لوگ سرمایہ کاری کریں؟ اب ہمارا قرض بھی رول اوور ہوا ہے، اچھی بات ہے، ہم نے پراپرٹی بھی خریدی ہے، سارا کا سارا کیپٹل اٹھ کے باہر چلا گیا ہے، کیسے ہم کانفیڈنس دے سکتے ہیں انویسٹر کو کہ وہ یہاں انویسٹ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو ہمارا امیر طبقہ ہے پاکستان کا ماشاءاللہ، وہ اس وقت یہ حالات ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں ہمارے ویلیوز، ان کے جو شیئرز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. البتہ ہمارا عوام یا لوگ ہمارے جو ہیں وہ افراط زر اور بے روزگاری میں پس گئے ہیں. تو ایک جو فاصلہ ہے امیر اور غریب میں وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اب شاید جو امیر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب شاید ریٹرن اتنا زیادہ نہیں ملے گا آنے والے سالوں میں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم چلے جائیں دنیا کے جسے کہتے ہیں نا سب سے امیر جگہوں میں سے ایک دبئی، جہاں ایک ایک پراپرٹی کی قیمت ملینز آف ڈالرز میں ہوتی ہے، اس کی طرف ان کا رجحان چلے گیا ہے. آپ یہ سوچئے کہ اس بات پہ ہمیں اتنا افسوس ہے کہ ملک میں پیسہ ہمارا جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، اور ہمیں SIFC جو ادارہ ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے مقدار میں باہر سے وہ پیسہ لائیں گے، مگر ابھی تک ایسا نہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہوا. تو پاشا صاحب پھر کیا کیا جائے کہ پاکستانیوں کا کانفیڈنس بحال ہو کہ وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں؟ اس وقت پچھلے سال آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو پروفٹ ہیں ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز کی، جو بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان میں بہت عرصے سے کام کرتی رہی ہیں، ان کی جو پروفٹ وہ جو اپنے ہیڈ کوارٹرز کو بھیجتے ہیں مختلف شہروں میں دنیا میں، ان کو ہم نے روک دیا تھا، تقریباً 80% کم کر دیا تھا. تب آپ یہ سوچیں کہ باہر کا انویسٹر، اگر آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو پروفٹ ہے وہ نہیں لے جا سکتے، تو پھر کون انویسٹمنٹ کی طرف آئے گا؟ دوسری طرف پاکستان میں اس وقت جو معاشی حالات ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان جو ہے دیوالیے کے قریب رہتا ہے، تو اس لیے بھی لوگ گھبرائیں گے پیسہ پاکستان میں لگانے کے لیے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو اسپیشل ادارہ ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینسنگ فیسلٹی، ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طریقہ ایسا ہے کہ $70 ارب اگلے 3 سال میں انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو جائے گی. ایسا ہوا تو حالات یقیناً بہت بہتر. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ چائنا نے اپنے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو کافی ریگولیٹ کیا ہے. ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا کا سارا جو پیسہ ہے انویسٹمنٹ اور انویسٹرز کا پیسہ وہ ریل اسٹیٹ میں آ کے ڈمپ ہو جاتا ہے. کیا ایسا ہو کہ اس پیسے کو سرکولیشن میں لایا جائے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریل اسٹیٹ کوئی ایسا سیکٹر ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، بٹ اس کے اور بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو پیسے کو جو ہے وہ سرکولیشن میں لانے کے لیے. آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ زیادہ رجحان پراپرٹی کی طرف رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارا سب سے امیر طبقہ ہے، جن کے پاس بڑی بڑی شاندار قسم کی پراپرٹیاں ہیں 2000-5000 گز وغیرہ پر، ان کو جو آپ نے ٹیکس میں مراد دیے ہوئے ہیں وہ انڈسٹری کو نہیں مل رہے ہیں. آپ نے پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ اس حد تک کم کیا ہوا ہے، اس کا اسسمنٹ جو ہے وہ 30 سال پرانے ویلیو پر کیا ہوا ہے آپ نے کراچی میں فار ایگزامپل. دوسری طرف جو کیپٹل گینز ہوتا ہے پراپرٹی میں، ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے سالوں کے بعد، اس پہ آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دیا ہوا ہے اگر ٹریڈنگ ہوتی ہے 6 سال کے بعد. تیسری طرف رینٹل انکم کا ٹیکس ریٹ آپ نے کم کیا ہوا ہے. تو بے شمار مراد آپ نے پراپرٹی انویسٹمنٹ میں دیے ہوئے ہیں جو انڈسٹری کو نہیں دیے ہیں. بالکل اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری انڈسٹری جو پروڈکٹیو ہے، جو امپلائمنٹ مسلسل پرووائڈ کرتی ہے اور اس سے انشاءاللہ ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہے. اور جو آپ کا ایک جسے کہتے ہیں نا ناٹ سو یوزفل، بیکار ادارہ ایک لحاظ سے پراپرٹی میں انویسٹمنٹس، اس کو آپ نے سبسیڈائز اور ٹیکس ریلیف
दिया हुआ है। ये दरअसल बहुत ही गलत निज़ाम है, इसको अब तब्दील करने का बहुत, मैं समझता हूँ, वक्त आ गया है। तो सर ये बताइएगा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी का एतमाद कैसे बहाल किया जाए? वो अगर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली यहाँ से पैसा कमाना भी चाहेगा ना, वो कैसे पैसा कमाए यहाँ से, और फिर कैसे हम उसके लिए यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो मुनासिब तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सके? ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है। बात दरअसल ये है, लेबर के लिहाज से तो हमारे यहाँ जो तनख्वाहें वगैरह हैं वो इंटरनेशनली ज़्यादा नहीं है। हमारे लोगों को कम आमदनी मिलती है, ख़ासतौर पे जो लोअर लेवल हैं स्किल वर्कर्स के, उनको बहुत कम तनख्वाहें मिलती हैं। और हमने मिनिमम वेज को तो बढ़ाया नहीं है, अभी भी 25,000 पे रखा हुआ है। अलबत्ता आपका जो पॉइंट है कि बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और मसला ये है कि पहुंचने के बावजूद उनमें फिर आगे चलकर और इजाफा होता रहता है। तो आज का अखबार का हेडलाइन आपने देखा होगा कि जो सर्कुलर डेट है हमारे पावर सेक्टर में और गैस सेक्टर में वो 5,000 अरब से भी ज्यादा हो चुका है, तकरीबन 6,000 अरब के करीब पहुंच रहा है। ये आसमान की कीमतों होने के बावजूद ये हाल है पाकिस्तान में। ये दो सेक्टर जो हैं, इनको मैं अंग्रेजी में इनका नाम रखा है द ब्लैक होल, काला सुराख हमारी माशी हालात का। तो इसलिए इस सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखिए, हमारे एक्सपोर्टर जो है वो बिजली के जो देता है वो 14 सेंट है फी किलोवाट, जबकि पाकिस्तान मुश्किल से 7 या 8 सेंट यानी कि तकरीबन आधा देते हैं, और हमसे इसलिए बहुत कॉम्पिटिटिव। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।